حضرات علماء کرام، خاص طور پر ہم سب کے بزرگ وقت البزرگ المحترم حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہ، بہت ہی محبت اور عزت کے لائق میرے بھائیوں بہنوں، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، چند ہفتے پہلے جب پہلی بار میرے پاس یہ نوجوان عالم اس ادارے کے بانی و ناظم مولانا سجاد ندوی آئے اور بہت درد کے ساتھ، بڑی محبت اور طلب کے ساتھ یہاں حاضری کی دعوت دی، کچھ حالات بتائے تو اگر کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنا لمبا سفر کروں، مگر ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن۔ تو میں نے اپنی مغفرت کی نیت سے سفر کا ارادہ کیا، اور یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنے اولیاء اللہ اور صالحین کی صحبت بھی حاصل ہوگی، اور اتنا پیارا مجمع علماء مصطفیٰ کا، عاشقان رسول کا، جن میں علماء بھی، پروفیشنل بھی، ڈاکٹر وکیل بھی، تاجر بھی، نوجوان بھی، اور سب سے بڑھ کر خواتین اسلام بھی، جو امت کا مستقبل ہیں اور مستقبل کو بنانے والیاں ہیں۔ یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی برکت کا، خیر کا، مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ میں وقت بچانے کی نیت سے الگ الگ طبقات سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں علماء کی خدمت میں بہت ہی عاجزانہ کچھ گزارشات پیش کروں۔ علماء کرام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امت پر اپنی شفقت بڑھا دیجیے۔ یہ امت آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی مستحق نہیں ہے، یہ امت آپ کی محبت اور شفقت کی پیاسی ہے۔ اسے دل دکھانے کے لیے دشمنان اسلام ہی بہت۔ اس امت کو جوڑیے، اختلافات والی باتیں مت کیجیے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمد۔ آپ کا ہر جملہ مرہم لگانے والا ہو، فاصلوں کو کم کرنے والا ہو، امت کو بدل جاتا ہے، ان کے ذہنوں کے سوالات بدل جاتے ہیں۔ اس وقت کے ایجوکیشنل سسٹم میں اور
مجموعی طور پر پورے ماحول نے بہت شبہوں کو شبہات پیدا کر دیے ہیں ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹس کے ذہن و دماغ میں اسلام کے بارے میں۔ اب تو کئی چینل چل رہے ہیں صرف اسی مقصد سے کہ ان ٹی وی چینلوں کا مقصد آپ کو خبروں سے آگاہ کرنا نہیں ہوتا، آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا پیدا کرنا ہوتا ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو معاذ اللہ مجروح کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان بڑے زبردست خطرے میں، ہم لوگ جو صرف مدرسوں میں پڑھے ہیں، میں علماء سے یہ بات ان کی جوتیاں اٹھا کر عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں کی کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ پر اللہ نے بہت کرم فرمایا، ہم بڑے محفوظ ماحول میں پڑے۔ ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن سے ایمان سکھایا، توحید سکھائی، آخرت کی فکر سکھائی، عشق رسول سکھایا، اتباع سنت سکھائی، بزرگوں کا ادب سکھایا، غیبی نظام پر یقین سکھایا۔ پھر ہم ماں کی گود سے نکلے، گھر سے باہر نکلے تو مکتب میں گئے، اور کاش کہ ہم لوگ مکتب کی قدر کریں اور کشمیر میں مکتب کی کمی کو پورا کرنے کا آج یہ اجلاس اللہ سے عہد کرے۔ مکتب وہ جگہ ہوا کرتی تھی جہاں معصوم بچوں کو اللہ کا ولی بنایا جاتا تھا۔ مکتب کا ہر استاد بچوں پر شفقتوں کی بارش نشاور کرتا تھا، اور ہر بچہ اپنے استاد کے ہاتھ چومتا تھا، جوتیاں سیدھی کرتا تھا، ادب و احترام کرتا تھا، دعاؤں کی گزارش کرتا تھا۔ آج کے بچے جو سیدھے 2.5 ساڑھے 3 سال کی عمر میں اسکول چلے جاتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول چلے جاتے ہیں، وہ بچے کیسے سمجھیں مکتب کی محبتوں کو، کیسے سمجھیں مکتب کی روحانیت کو، مکتب کی تربیت کے گہرے اثرات کو۔ حضرات علماء سے گزارش ہے، اور اگر میں یہ گزارش کر کے بے ادبی کر رہا ہوں تو میں پہلے ہی معافی مانگتا ہوں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اسکول کالج جانے والے کشمیری نوجوان بچے اور بچیاں، ان کو مکتب کی ابتدائی تعلیم سب کو نہیں مل پا رہی، ان کو وہ شفقت بنا ماحول، روحانیت بنا ماحول، صحابہ کی کہانیاں، نبیوں کے واقعات، بزرگوں کے تجربات نہ ان کی مائیں سنا رہی ہوں گی، نہ ان کے والد استاد سنا رہے ہیں۔ وہاں تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہوتا ہے، وہاں تو ناچ اور گانا ہوتا ہے، وہاں میوزک ہوتی ہے، وہاں ننگا پن ہوتا ہے، وہاں ڈانس ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں۔ یہ بچے کس کیریکٹر پہ آگے چل کر بنیں گے، اس میں کیا شک ہے۔ وہاں تو کالج میں جانے کے بعد استاذوں کو اپنے بچوں سے، شاگردوں سے اپنی عزت کو بچانا مشکل ہوتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، بے ادبیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ تو والدین سے، علماء سے خاص طور پر گزارش ہے کہ اس پورے ماحول کو سامنے رکھ کر نوجوانوں کو خاص طور پر گلے لگائیے، ان کی کمیوں کو بالکل نظر انداز کیجیے۔ اور میں گزارش کر کے رسک لے رہا ہوں بے ادبی کا، آپ جتنی دیر اللہ رسول کی ان سے بات کریں، اس سے کچھ کم دیر صحیح رات کے اندھیرے میں، اکیلے میں کمرے میں سجدے میں گر کر ان نوجوانوں کے لیے ہدایت اور اصلاح کی
تھی ان کے اندر. بعد میں پھر ان سے لمبی نشست رہی, بڑی تاریخ سنائی انہوں نے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نوجوان نسل آپ نے کیسے تیار کی؟ تو انہوں نے اپنے شیخ کا نام لیا. اصل میں ہمارے شیخ سے مربی تھے, شیخ عبد الکریم رفاعی ان کا نام تھا. ان کا ایک عجب طریقہ تھا. پورے ملک میں نوجوانوں میں بددین نوجوانوں کی اکثریت ہو گئی تھی. نوجوان بچے دین سے دور ہو گئے تھے. وہ کام یہ کرتے تھے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر سے اپنے ہاتھ سے کچھ مٹھائی بنا کر, حلوہ بنا کر وہ اسٹیڈیم چلے جاتے تھے, کھیل کے میدان میں چلے جاتے تھے, اور وہاں جو لڑکے کھیل رہے ہوتے تھے ان کا کھیل دیکھتے رہتے تھے اور دعا کرتے رہتے تھے چپکے چپکے. اور جب میچ ختم ہوتا تھا تو ان بچوں کو بلا کر ان کو سینے سے لگاتے تھے, ان کو پیار کرتے تھے اور ان کو مٹھائی اور حلوہ کھلاتے تھے, اور ان سے کہتے تھے بچوں تم لوگ تو قوم کا مستقبل ہو, میں تو تم کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آتا ہوں. علماء غور سے سنیں, کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے. اس جملے کو میں پھر دوہراؤں, نصیحت نہیں کرتے, کوئی دینی تقریر نہیں کرتے تھے, بس بچوں کو پیار کرتے, بچوں کو مٹھائی کھلاتے, اور اس کے بعد کہہ دیتے تھے کہ بچوں میں تو بوڑھا آدمی ہوں, مفرا مسجد میں رہتا ہوں, تم لوگوں کو جب کبھی فرصت ہوا کرے تو آ جائے کرو, میرا بھی کچھ وقت اچھا گزر جائے گا. تو لڑکے ان کی شفقت, پیار اور محبت اور اخلاق سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے. 2 آئے, 4 آئے, 10 آئے, 20 آئے, 50 آئے, 200 آئے, 500 آئے. لڑکوں کا ہجوم پروانوں کی طرح ان کے اوپر ٹوٹنے لگا. اور وہ بھی جب وہاں آتے تھے بچے تو بس ان کو کھلاتے پلاتے تھے, پیار کرتے تھے. کہتے تھے بچوں بس تم کو دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اسلام پھیلے گا. حالانکہ وہ لڑکے ہاف پینٹ پہنے ہوئے, نماز بھی نہیں پڑھتے اور بظاہر بڑے بے دین, لیکن وہ کوئی کچھ نہیں. پوچھے تھے نام تمہارا کیا ہے تو وہ بتاتا تھا میرا نام خالد ہے. ارے تم تو خالد ابن ولید کے خلیفہ ہو, تم تو ان کے جانشین ہو. تمہارا کیا نام ہے؟ عثمان. تمہارا کیا نام ہے؟ سعید. تمہارا کیا نام ہے؟ بلال. بس لڑکے رو پڑتے تھے اور لڑکے خود کہتے تھے شیخ معاف کیجیے ہم بڑے بے دین لوگ ہیں, آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں. اب میں مختصر کرتا ہوں, دھیرے 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 یہ حال ہو گیا. آج جو لوگ غزہ میں محاذ سنبھالے ہوئے ہیں یہ وہی نوجوان. اللہ اکبر. کاش کہ ہم مولویوں نے اپنے نوجوانوں کو محبت زیادہ دی ہوتی, نصیحتیں کم کی. محبت فاتح عالم ہے, نصیحت فاتح عالم نہیں ہے. نصیحت تو بعض وقت اگر صحیح انداز سے نہ دی جائے تو فاصلوں کو بڑھا دیتی ہے اور محبت فاصلوں کو کم کرتی ہے. اس ماحول کو سمجھیں ہمارے علماء جس مصیبت میں گرفتار ہے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں. ہم نے اسلامی مزاج کے اسکول نہیں کھولے, ہم نے اسلامی ماحول کے کالج نہیں قائم کیے, اسلامی مزاج کی یونیورسٹیاں نہیں قائم کی. کچھ ہماری کم ہمتی اور کچھ ہماری مجبوریاں. اب لڑکے مجبور ہیں, آپ ان کو روک نہیں سکتے. وہ کالج بھی جائیں گے, اسکول بھی جائیں گے, یونیورسٹی بھی جائیں گے. اور وہاں کے ماحول کا ان کے اوپر اثر پڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے نوجوانوں کو بس گلے سے لگانا, پھر حوصلہ افزائی کرنا اور امید والی باتیں ان سے کرنا. آپ میں والدین بھی بیٹھے ہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد. آپ صاحب اولاد ہیں, آپ باپ بھی ہیں اور مائیں بھی بیٹھی ہیں. میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں
اور صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، بچوں اور بچیوں کی تربیت میں آج 99% والدین قصوروار اور مجرم۔ والد پیسہ کمانے میں مصروف ہے، کبھی رات میں 12 بجے گھر واپس آتا ہے، کبھی 1 بجے اور کبھی 10 بجے، اور بیٹے اس کے بعد بیٹھتا ہی نہیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک گیپ ہے۔ باپ گھر میں آتا ہے تو بیٹا سامنے سے ہٹ جاتا ہے، اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتا، اپنے دادا نانا کے پاس نہیں بیٹھتا، اپنی دادی نانی کے پاس بچے آج کل کے نہیں بیٹھتے۔ یہی حالت ماؤں کی ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو، باپ اپنے بیٹوں کو ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی زندگی کی سچائی سمجھاتے نہیں۔ ہمارے نوجوان زندگی کی حقیقت کو سمجھا ہوا نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان زندگی کو ایک تماشا سمجھتا ہے، ایک تفریح سمجھتا ہے، ایک انجوائمنٹ کا موقع سمجھتا ہے۔ یہ زندگی تفریح گاہ نہیں ہے، یہ زندگی آرام گاہ بھی نہیں ہے، یہ زندگی چراگاہ بھی نہیں ہے صرف کھانے کمانے کے لیے، یہ زندگی امتحان گاہ۔ لیکن یہ بات باپ سمجھائے بچے کو، جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھے ویسے ویسے سمجھانے کا انداز بہتر ہو۔ سمجھائے بیٹا، یہ زندگی ایک چیلنج ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ کیریکٹر کو بچا کر چلنا، کردار کو پاکیزہ بنا کر رہنا، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں کس طرح اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اس پر کروں کہ 99% مسلمان اللہ کا کلام نہیں سمجھتے۔ آپ بتائیے کیا اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ کیوں سمجھا ہوا ہے آپ نے کہ قرآن کا سمجھنا صرف علماء کا کام، آپ کا کام صرف قرآن کی تلاوت ہے؟ یہ کیوں آپ نے سمجھا ہوا ہے؟ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے والی کتاب ہے۔ قرآن گائیڈ بک ہے۔ قرآن سکھاتا ہے کہ غصے کو قابو میں کیسے کرو، قرآن سکھاتا ہے کہ نگاہوں کو قابو میں کیسے رکھو، قرآن سکھاتا ہے جذبات پاکیزہ کیسے رکھو، قرآن سکھاتا ہے اپنی کمائی کو پاکیزہ کیسے رکھو، حلال کیسے رکھو۔ قرآن سکھاتا ہے کہ سودی لین دین سے ہزاروں میل دور بچو۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا جب آج میں نے سنا کہ کشمیر سے زیادہ اس ملک میں شاید سودی لین دین کا رواج کہیں اور نہیں۔ آپ میں سے اکثر کے مکانات بڑے عالیشان نظر آتے ہیں اور بعد میں تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے آپ نے سودی لین لیا ہوا ہے۔ آپ بہت سی چمچماتی ہوئی کاروں میں سوار ہوتے ہیں، باہر سے آنے والا خوش ہوتا ہے کہ ہماری کشمیری بھائی ماشاءاللہ بہت خوشحال ہیں، اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے ان میں سے 80% کاریں بینک سے لون لے کر لی ہوئی۔ آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، زنا پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، شراب پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، جھوٹ پر اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سودی لین دین کے بارے میں کہا ہے آ جاؤ میرے مقابلے میں، اب میں تم سے جنگ کروں گا۔ اللہ سے لڑنے پر آمادہ ہیں آپ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کشمیر کے سیاسی حالات خراب ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکومتیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں، ابھی اور ظلم کریں گے اگر آپ نے سود نہ چھوڑا، ابھی خون کی ندیاں نہ جانے کتنی بہیں گی اگر آپ نے خود سودی لین دین میں چھوڑا۔ سودی لین دین آپ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے نہیں لیتے کہ آپ بھوکے مر رہے تھے اس کے بغیر، آپ اس لیے لیتے ہیں کہ عالیشان مکان آپ سودی قرضے کے بغیر نہیں بنائے۔ اپنی جائز آمدنی سے آپ چھوٹا مکان بنا سکتے ہیں، اور آپ چھوٹے مکان پر راضی نہیں ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے میرا بھی بڑا مکان ہو، بڑے کشادہ مکان ہو، تاکہ لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، جب ملک الموت آئے گا
تو آپ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ تھوڑے دن کی مہلت اور دے دیں، میں نیکیاں کر کے واپس آنا چاہتا ہوں۔ اور جواب دیا جائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بکواس بند کرو، بکواس بند کرو، جو وقت تم کو دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، اب جہنم میں جاؤ، اب عذاب جھیلو۔ اب دیکھو اللہ کی مار، بہت سودی لین دین تم نے کیا۔ جو قوم سودی لین دین زیادہ کرتی ہے وہ قوم پنپ نہیں سکتی۔ ایک بات سمجھ لیجیے، دنیا کے دوسرے کافر اور مشرک و غیر مسلم وہ سودی لین دین سے دنیا میں چمک سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے امتی وہ سودی لین دین کے ذریعے کبھی بھی پنپ نہیں سکتے۔ آپ کے لیے الگ قانون ہے، یاد رکھیے۔ آپ کیوں مشرکوں کی نقل کر رہے ہیں؟ آپ کیوں یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر اللہ نے بہت امیر نہیں بنایا تو آپ اللہ سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ کوشش کی کہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں ایک غریب ترین قوم کی غریبی کو دور کرنے کا بڑا کامیاب تجربہ ہوا تھا، اور میں نے پھر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس قوم سے سودی نظام کو ختم کر دیا گیا اور زکوٰۃ کے نظام کو پھیلا دیا گیا، تو 20-25 سال کے عرصے میں وہ غریب ترین قوم پوری دنیا کی سب سے خوشحال قوم بن گئی۔ تو جب میں اپنی تقریر کر کے ہٹا وہاں سے، تو اس وقت یو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مسٹر کوفی عنان جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نعمانی صاحب نے ایک پریکٹیکل حل کی طرف اشارہ کیا ہے، عملی حل غریبی کو دور کرنے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو دوبارہ نعمانی صاحب کو 11 منٹ کے لیے میں بلاؤں اور ان سے کہوں کہ اس کو کھول کر بیان کیجیے۔ سارے لوگوں نے تالیاں بجا کر اجازت دی اور میں آنسوؤں کے ساتھ دوبارہ گیا، کیونکہ یہ کمال میرا نہیں تھا، یہ کمال محمد مصطفیٰ کی شریعت کا، اللہ کے قانون کا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب مجھے بلایا گیا میں نے بہت کھول کر بات کی، پہلی دفعہ تو اشاروں کناروں میں زیادہ بات کی، دوسری بار بہت کھول کر بات کی۔ اور میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، اس وقت عالمی اجلاس میں آن ریکارڈ یہ چیلنج کرتا ہے کہ جب تک سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک دنیا سے غریبی دور نہیں ہو سکتی۔
اجلاس ختم ہو گیا, لوگوں نے مجھے گھیر لیا, وہ غلط کہانی ہے. کھانے کا وقت آیا تو ہم لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے. کھانا ابھی شروع ہونے والا تھا کہ مجھے بلایا گیا کہ سیکرٹری جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ میری میز پر آ جائیں. تو میں سب سے معذرت کر کے وہاں چلا. وہاں تعارف ہوا. جن لوگوں سے تعارف ہوا ان میں ایک ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر تھے, ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر جنرل, جہاں سے پوری دنیا میں یہ سودی نظام چلایا جاتا ہے, وہ بھی بیٹھے ہوئے. گلین ٹرنر ان کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے تو عجیب باتیں کہی. آپ نے تو کہا کہ سودی پورے نظام کو, انٹرسٹ بیس اکنامک سسٹم اور بینکنگ سسٹم کو ڈیمالش کیے بغیر, اس کو ختم کیے بغیر دنیا سے غریبی دور نہیں ہوتی. تو کیسے ممکن ہے کہ دنیا چلے گی کیسے؟ آخر دنیا قرضے لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سود کے ساتھ واپس نہیں کرے گی تو بینکنگ کا نظام کیسے چلے گا؟ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک فیکٹری لگانے والا ایک شخص 1 کروڑ روپے بینک سے لے کر وہ اپنی فیکٹری لگائے. اب اس کو واپس جو کرنا ہے وہ کم سے کم 1 کروڑ 25-30 لاکھ کرنا ہے. 25-30 لاکھ بڑھا کر کرنا. یہ 25-30 لاکھ جو بڑھائے گا یا جو بڑھاتا ہے وہ کیا اپنی جیب سے بڑھاتا ہے؟ آپ میرا جواب دیجیے. وہ ہم خریداروں کو وہ سودا مہنگی قیمت میں بیچ کر ایکسٹرا پیسے لیتا ہے, اور وہ ایکسٹرا پیسوں سے وہ لون کا قرضہ جو ہے وہ واپس لیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کیوں بھائی, یا میں چوتھے آسمان کی باتیں کروں؟ میں آسمانوں پر اڑانے والا نہیں ہوں, میں زمین پر چلانے والے لوگوں میں سے. ہر سال آپ مہنگائی بڑھائیں گے تو غریبی کیسے دور ہوگی؟ ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. کسی چیز کی قیمت ایک جگہ پر ٹھہر ہی نہیں, اس لیے کہ سارا نظام خود ہی قبضے پر چلتا ہے. تو ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اور یہ کہنے لگے اٹھتے ہوئے کہ بھائی بہت زیادہ وقت چاہیے آپ سے سمجھنے کو. میں کوشش کروں گا کہ آپ سے رابطے میں رہوں, لیکن آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کا میرے پاس جواب کوئی نہیں. لوگوں, اللہ کے بندو, پورے اسلام پر چلو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو. اگر آج آپ نے یہ عہد کر لیا تب میں سمجھوں گا کہ اجلاس 100% کامیاب. اپنے بچوں کو وقت دیجیے. ماؤں سے کہتا ہوں بیٹیوں کو کچھ تربیت دیجیے, کچھ سمجھائیے. شادی شدہ زندگی کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کا تصور صرف افسانوی ہے. لڑکا نہیں جانتا کہ شادی کے بعد اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آنے والی ہیں. لڑکی نہیں جانتی کہ شادی کے بعد اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آنے والی ہیں. لڑکا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو میں شاہجہاں بنوں گا اور میری دلہن ممتاز بیگم ہوگی اور ہم دونوں مل کر تاج محل بنائیں. اور ماشاءاللہ 8-10-15 دن کے اندر آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے. جب لڑکی کو ساس نامی مخلوق کا ساتھ پکڑا, الساس مساس وما ادراک مساس. آپ نے تربیت ہی نہیں دی, ماں نے سمجھائی نہیں بیٹی کو کہ سسرال ایک نئی دنیا ہے, نئے رشتے دار ہیں, کیسے ان کا دل جیتنا ہے, کیسے ان کی خدمت کرنی ہے. بیٹے کو زندگی کی سچائیوں سمجھانی. باپ کماتا ہے اور بیٹا اڑاتا ہے. بیٹا نہیں جانتا کہ کتنی مشکل سے باپ کما کر لاتا ہے. اس لیے والدین سے کہتا ہوں
اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، ان کو وقت دیجیے، چاہے ہفتے میں ایک بار ان کے ساتھ چھٹی کے دن بیٹھیے، ایک دو دن ان کے ساتھ بیٹھیے، پیار محبت سے زندگی کی سچائیاں ان کو سمجھائیے، خرید کیجیے۔ ایک زمانہ تھا کہ بچے والد کے پاس سمٹ کر بیٹھتے تھے، بچیاں ماں سے سمٹ کر بیٹھتی تھی، ماں اور باپ کو چھوڑیے، دادا اور دادی کے پاس، نانا اور نانی کے پاس بچے شوق سے آتے تھے کہ دادی اماں کوئی کہانی سنائیے، دادا ابا کوئی قصہ سنائیے۔ یہ رواج تھا، اب بالکل یہ رواج ختم ہو چکا ہے، کیونکہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، نوجوان بچے اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، اور باپ نے بھی اپنے کو ایسا جلالی بنا رکھا ہے کہ باپ جب گھر میں آتا ہے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا بچوں کے کہ باپ آیا ہے یا تھانے دار صاحب آئے ہیں، ایس پی صاحب آئے ہیں۔ ایسا ماحول گھر کا بننا چاہیے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ گھر میں محبتوں کا ماحول، خوشیوں کا ماحول، ہنسی مذاق کا ماحول، دوریاں نہ ہوں۔ یہاں تاجر حضرات بھی بیٹھے، تاجر حضرات سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کی تجارت کا مقصد کیا ہے؟ شاندار مکان بنانا، بہترین کپڑے بنانا، بہت اچھا فرنیچر آپ کے ڈرائنگ روم میں اور ڈائننگ ہال میں، اپنی بیٹی کی شادی پر کروڑوں روپے لٹا دینا، یہ آپ کی تجارت کا مقصد ہے؟ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، مسلمان تاجر کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ آپ تاجر تو ہیں لیکن ابھی مسلمان کھانے پینے کا سامان، شہد، گھی، غلہ، اناج، خدا جانے کیا کیا، کھجوریں، وہ باقاعدہ
اونٹ پر لاد کر ان کے حوالے کی، جاؤ اللہ برکت دے۔ تو وہ سامان لے کر کچھ دیر چپ چاپ کھڑے رہے۔ انہوں نے حضرت عثمان نے کہا کہ جاؤ، کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہتا، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا۔ میں تھوڑی دیر پہلے بھی آیا اور اس وقت آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے چراغ کے تیل پر، تو میں سوچنے لگا کہ جو آدمی چراغ کے تیل پر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے تو مجھے کیا دے گا؟ تو میں چپ چاپ واپس چلا گیا۔ حضور نے دوبارہ بھیجا، تو ایک بات بتائیے، جب آپ کو اللہ نے اتنا مان دیا ہے تو آپ چراغ کے تیل پر اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ تب جواب دیا حضرت عثمان، تاجروں سنو، حضرت عثمان نے کہا بے شک ہم کاروبار کرتے ہیں، بے شک ہم مال کماتے ہیں، لیکن ہم مال اپنے عیش و عشرت کے لیے نہیں کماتے۔ میں تم جیسے بھائیوں بہنوں کی خدمت کے لیے ہم لوگ کماتے ہیں، اللہ کے دین کا کام آئے ہمارا یہ مال اس لیے کماتے ہیں۔ میں جب بھی کشمیر آتا ہوں، اور کشمیر کیا اکثر علاقے کے مسلمانوں کا یہی حال ہو گیا ہے، بڑا دل دکھتا ہے، بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ بات پوری طرح شاید سب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں نظر ثانی کیجیے۔ میں بڑی محبت سے تاجر حضرات سے کہتا ہوں، ایک تو غیر سودی کاروبار کیجیے، کاروبار بالکل سچائی کے ساتھ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو، دوسرے جو کچھ کمائیے اس میں سے اچھا خاصا اسلام کے تقاضوں پر لگائیے۔ اسلام کے تقاضے مدرسے بھی ہیں، قبرستان بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، اور بہت میدان ہیں۔ جب آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے کہ میں اپنا مال لگانا چاہتا ہوں تو لوگ آپ کو بتائیں گے فلاں جگہ اس وقت سب سے زیادہ خرچ کی ضرورت ہے۔ سچی بات یہ ہے، ملکی حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں اگر مال کے خرچ کی ترتیب بہتر ہو جائے۔ کاش اس جملے کو چند لوگ یہاں سمجھنے والے موجود ہیں۔ ملکی حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں اگر مال کے خرچ کرنے کی ترتیب درست ہو۔ ہمارے ملک کی سیاست نظریات کی بنیاد پر بہت کم اور مال کی بنیاد پر زیادہ چل رہی ہے۔ ایک آدمی صبح کسی سیاسی پارٹی میں ہوتا ہے، شام کو پارٹی بدل لیتا ہے۔ نظریات کا مسئلہ نہیں ہے، مفادات کا مسئلہ ہے۔ کاش کے تاجر حضرات ذرا تنہائیوں میں ملیں، ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی ہمارا ملک میں، اپنے ریاست میں اتنی خوبصورت ریاست، اتنی اعلیٰ درجے کی روحانی صلاحیت والی، کاش کہ آپ اپنی روحانی صلاحیت کو پہچان لیتے۔ امیر کبیر کی دعاؤں سے، اولیاء اللہ کی توجہات سے جو روحانیت یہاں کے ذرے ذرے میں ہے، وہ باہر سے آنے والا محسوس کرتا ہے، شاید زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اس روحانیت کو فروغ دینے اور بچائے رکھنے کے لیے اپنے اداروں کی ضرورت ہے، اپنے اسپتالوں کی ضرورت ہے، اپنے اسکولوں کالجوں کی ضرورت ہے، اپنے یتیم خانوں کی ضرورت ہے، اور وہاں ان سب چیزوں پر مال لگنا چاہیے۔ اور یہاں کے علاوہ بھی آپ کا مال بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ میں تاجر حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، ڈاکٹر حضرات بھی ہوں گے یہاں بیٹھے ہوئے، وکلاء بھی ہوں گے۔ ڈاکٹری کا پیشہ میں نے کل بھی کہا تھا، سری نگر شہر میں جو مخصوص حضرات کی ایک چھوٹی سی مجلس اچانک ہو گئی تھی کہ میڈیکل پیشہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا ہے، اللہ کے بندوں کی دعائیں لینے والا ہے، یہ بہت بڑا پیشہ تھا۔ اب اسی پیشے کو خون چوسنے والا پیشہ بنا دیا ہے۔ اکثر ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول کے غلام جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، بنیں گے، وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے مریضوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے، غیر ضروری جانچیں نہیں لکھیں گے، سستی دوائیں لکھیں گے،
اور اپنے پاس سے اگر ضرورت سمجھیں گے تو مدد کریں گے، اور اس سب سے زیادہ مریض کے ساتھ مسکرا کر بولنا، اس کی ہمت بڑھانا، ہمدردی کے دو بول بولنا، اسی سے مریض آدھا اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر لوگ ہم جیسوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ جو سیاستداں ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سیاست میں جائے تو اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے جائے، سرکاری پیسے کو صحیح جگہ پر لگوانے کے لیے جائے، خود فائدہ اٹھانے کی نیت سے نہ جائے، تو یہ سیاست میں لگنا بھی عبادت شمار ہوگا، دین شمار ہوگا۔ اس کی بھی سخت ضرورت ہے، سخت ترین ضرورت ہے۔ اور جب آپ اللہ والے بڑے صاحب نظر لوگ، جن کی نظر ملکی اور عالمی حالات پر بھی ہے، خطرات پر بھی ہے اور امکانات پر بھی ہے، جب آپ ان سے ملیں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک دو راہے پر کھڑے ہیں۔ یا وہ جہنم بن سکتے ہیں اپنے رہنے والوں کے لیے، اور یا وہ ہدایت کا مرکز بن سکتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، عجیب بات ہے۔ میں نے جو بات 15 سال پہلے کہی تھی، جس کو ابھی یاد دلایا گیا، آج 15 سال ہوتے ہوتے اس بات کی سچائی اس قدر ظاہر ہو رہی ہے۔ ادھر غزہ میں اللہ کے بندے اور بندیاں شہید ہو رہے ہیں، اور ادھر یورپ اور امریکہ میں اللہ کے ہزاروں بندے اسلام لا رہے ہیں۔ یعنی تعداد بھی ملتی جلتی ہے۔ 40-45 ہزار لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور 48 ہزار لوگ سرکاری اطلاع کے مطابق یورپ میں اسلام لا چکے ہیں۔ اور کیوں اسلام لا رہے ہیں؟ انہیں کوئی دعوت نہیں دے رہا۔ ایک مسجد میں 80 عورتیں ایک ساتھ آئیں، اس مسجد کے امام سے کہا کہ ہم لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیسے آپ اتنے بڑی تعداد میں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر فلسطین کے حالات کو، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اپنے شہید بیٹے کی پیشانی چوم رہی ہے، اور کہہ رہی ہے شاباش بیٹا شاباش، شاباش میری دعائیں قبول کروا دی تم نے۔ شوہر اپنی بیوی کو رخصت کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو رخصت کر رہی ہے، بہن اپنے بھائی کو رخصت کر رہی ہے، ننھے منھے بچوں کو قبر میں اتار رہا ہے باپ۔ ابھی پرسوں جو اللہ کا بندہ شہید ہوا، اس شہید کا جنازہ جب گھر میں لایا گیا تو اس شہید کی بیوی نے اس شہید کی ماں سے کہا، ماں مبارک ہو، آپ دعا کرتی تھی کہ آپ شہید کی ماں بنیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ شہید کی بیوہ بجائے رونے اور چلانے کے وہ اپنی ساس کو، اپنے شوہر کی ماں کو مبارکباد دے رہی ہیں۔ مجھے بتائیے وہ مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان؟ اللہ کے بندو، خدا کے لیے اپنے ایمان کو مکمل کرو۔ کمی ہے ہمارے یہاں، تو بھئی کمی ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آئی۔ یہ کمی کب دور ہوگی؟ مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے؟ اچھا پتہ ہے کہ کب مریں گے؟ کیوں دیر کرتے ہیں؟ کیوں اللہ والوں کے پاس بھاگ بھاگ کر نہیں جاتے؟ جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں اس کے لیے انتظار کیوں کرتے ہیں کہ کوئی آئے تو مجھ سے سوال کریں گے؟ خدا کے بندو، اس کی عادت ڈالو کہ سال میں ایک بار کوئی سفر کریں، آپ علم سیکھنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی نا امیدی کو امید سے بدلنے کے لیے، اپنی پست ہمتی کو بلند حوصلگی سے بدلنے کے لیے، اپنے خوف کو اطمینان سے بدلنے کے لیے۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون۔ موجودہ حالات کی وجہ سے عجب خوف طاری ہے لوگوں کا،
عجب خوف تھا یہ خوف مجھے کہنے کی اجازت دے دیجیے، میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں، آپ میں سے کسی کے بارے میں کہنے کا مجھے حق نہیں۔ یہ خوف اللہ پر یقین کی کمی کی وجہ سے، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ بدر و احد میں تو اللہ کی طاقت زیادہ تھی، لیکن آج کی موجودہ حکومت کے مقابلے میں اللہ کی طاقت کمزور ہے۔ اللہ مجھے نہیں بچا پائے گا، اللہ میری حفاظت نہیں کر پائے گا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ دوستو، اللہ اپنی اسی طاقت کے ساتھ آج موجود ہے۔ جس اللہ نے فرعون کو سمندر میں ڈبویا تھا، وہ اس وقت کے فرعونوں کو بھی زندگی کے سمندر میں ڈبوئے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، جب کسی حکمراں کا غرور و تکبر حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، ظلم اور دہشت گردی اور آتنکواز حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو کوئی بھی حکمراں ہو، دنیا کے کسی ملک کا ہو، اس کا خاتمہ قریب ہوتا ہے۔ وہ حکمراں مکہ اور مدینے کا ہو یا وہ حکمراں کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا ہو، یاد رکھیں غرور و تکبر کو اور ظلم کی سزا اس دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ کفر کی سزا اس دنیا میں ملے یہ ضروری نہیں ہے، کفر کی سزا آخرت میں ملتی ہے، لیکن ظلم کی سزا اس دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مظلوم جو ہوں وہ متحد ہوں، مظلوم ڈرے ہوئے نہ ہوں، مظلوم گھبرائے ہوئے نہ ہوں، مظلوم حق کی گواہی دے رہے ہوں، مظلوم سچی بات کہہ رہے ہوں، مظلوموں کا اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو، دعاؤں کا اہتمام بڑھ رہا ہو، قرآن مجید سے مدد لینے کا رواج بڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یہ مزاج بن رہا ہو، تو پھر آپ دیکھیں پھر اللہ کی مددیں کیسے آتی کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں ڈھیل دیتے ہیں، یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ شروع میں ڈھیل دیتے ہیں، ظالم کو ظلم کرنے دیتے ہیں، بہت جلدی مداخلت کرنے کی اللہ کی عادت نہیں ہے، اللہ جلدی انٹرفیئر نہیں کرتے، بہت ڈھیل دیتے ہیں، بہت موقع دیتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جو اللہ ہی کے علم میں ہے، وہ وقت کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ 2027 میں کیا ہوگا، 2026 میں کیا ہوگا۔ جو لوگ سن کی تعین کے ساتھ بتاتے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف کرتے ہیں، لیکن جو لوگ سن کی تعین کے بغیر پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، وہ بالکل سچ ہے۔ پچھلی قوموں پر اتنی تکلیفیں آئی تھی ایمان والوں پر، صرف ایمان کی وجہ سے، صرف عمل صالح کی وجہ سے، اپنے نبی کے اتباع کی وجہ سے ان پر اس قدر سختیاں ہوئی تھی کہ اللہ کی پناہ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے تھے کہ متی نصر اللہ۔ آپ سوچیں وقت کا نبی چیخ اٹھے، وقت کا نبی سوال کرنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آپ سوچیں وہ مصیبت کتنی بڑی ہوگی جب نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تب اللہ کی طرف سے جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب۔ اب سن لو کان کھول کر، اللہ کی مدد قریب ہے۔ میں اپنے چھوٹے سے علم اور بہت کمزور ایمان کے حوالے سے ان بزرگوں کی موجودگی میں کشمیر کی تاریخی سرزمین پر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تاریخ اپنا برق پلٹنے والی ہے اور اسلام کا چپا چپا ہمارے ملک کا اسلام کا مرکز ہے۔ ذرے ذرے سے کلمے کی آواز آئے گی، ذرے ذرے سے کلمے کی آواز آئے گی۔ پھر ہماری تمہاری وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری کنجوسی کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری فاسقانہ کیریکٹر کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری بدنظریوں کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری زنا کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری بے پردگی کی وجہ سے لگ رہی ہے۔ ایک قوم کی بیٹیوں جو یہاں موجود ہو، تم میری جگر کے ٹکڑے ہو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں نام تمہارا خدیجہ اور کردار ناچنے گانے والیوں کا، نام تمہارا عائشہ اور کردار گندی عورتوں کا،
آج میری بچے توبہ کرو، آج میری بچوں توبہ کرو، اب کبھی بھی کسی نامحرم کو فون بھی نہیں کریں گے، موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے، سوشل میڈیا پر چیٹنگ نہیں کریں گے۔ تم کون ہو؟ تم اولیاء اللہ کی نسل سے ہو، اور کشمیر کے مسلمانوں تمہیں پتہ ہے تمہاری رگوں میں اولیاء اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، کل کو تم اپنے آباء و اجداد کو کیا جواب دو؟ کھڑے ہوں گے امیر کبیر سید علی حمدانی اور پیش کریں گے تم کو اللہ کے سامنے۔ انہوں نے دیکھیے میرے آنے کے بعد انہوں نے حسین و حسن اور حسین کی تہذیب کی دھجیاں اڑائی۔ دیکھیے ان کا نام فاطمہ تھا اس بچی کا، لیکن یہ ننگی پھرا کرتی تھی، اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، لڑکے اس کے بوائے فرینڈ تھے۔ میں یہ گمان نہیں کرنا چاہتا، مجھے کشمیر سے محبت نہیں ہے، عقیدت ہے عقیدت۔ میں یہاں کی روحانی فضا سے اپنی روح کو تقویت پہنچانے کی نیت سے آتا ہوں، میں آپ کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے بعد میں خود اپنے اندر ایمانی تازگی محسوس کرتا ہوں۔ جب میں قبرستان شہداء کے سامنے سے گزرتا ہوں تو مجھے وہاں کی روحیں تڑپتی ہوئی ملتی ہیں، لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہوں جائیے سمجھائیے، ہم ان کے لیے مرے ہیں، ہم نے ان کے لیے جان دی ہے، ہم نے ان کے لیے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سودی لین دین کر رہے ہیں، یہ ناچ گانے میں لگے ہیں، یہ موبائل پر غلط تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم بزرگوں کی اولاد ہو، تم اولیاء اللہ کی نسل سے ہو۔ پھر مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ اگر فردوس بروئے زمین ہمیں ہنسو ہمیں ہنسو ہمیں ہنسو، لیکن تم اس جنت کو جہنم بنا دینے پر تلے ہوئے ہو۔ آج اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ رکھے، ایسی توبہ کہ اٹھنے سے پہلے اللہ فرشتے بھیج دے اور کہہ دے کہ فرشتوں جاؤ ریاض الصالحین کے جلسے میں جا کر اعلان کرو، جاؤ کہہ دو میری طرف سے، اللہ کی طرف سے، جاؤ قولوا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، تم سب کو میں نے معاف کر دیا اور تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل گئے، مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی، جوانوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، تاجروں کے بھی، ڈاکٹروں کے بھی، وکیلوں کے بھی، علماء کے بھی، ماں باپ کے بھی، بھائی بہنوں کے بھی، نئے شادی شدہ جوڑوں کے بھی، جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی، میرے اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ہم خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں۔ اے اللہ ڈرے سہمے گھبرائے آئے ہیں، کیا ہوگا ہمارا؟ اے اللہ جب موت کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ اے اللہ جب موت کے فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جب روح قبض ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب ہمیں نہلایا جائے گا، ہمارے کپڑے اتارے جائیں گے، ہمیں کفن پہنایا جائے گا، پھر ہمیں قبر کو لٹایا جائے گا اور سب چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ اے اللہ معاف کر دیں، اے اللہ معاف کر دیں، اے اللہ آج معاف کر دیں، آج سن لیجیے اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے۔ اے اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں۔ اے اللہ زمین آسمان کے تیور اور ملکی اور عالمی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ کب تک ناراض نہ ہوتے؟ ہم نے بھی کوئی کسر چھوڑی ہے کیا؟ اے اللہ معاف کر دیجیے، معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، اے اللہ پھر بھی معاف کر دیجیے۔ اے اللہ موت ہمیں بعد میں دیجیے گا، اے اللہ موت ہمیں بعد میں دیجیے گا، پہلے ہمیں معاف کر دیجیے گا، پہلے ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اے اللہ ایک نظر اپنے بندوں اور بندیوں کے مرنے پر ڈال دیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے۔ میری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، میری نفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمیں پاک دامن رکھیے۔ اے اللہ بد نظری سے بچا لیجیے، بدکاریوں سے بچا لیجیے، برے خیالات سے بچا لیجیے، برے اعمال سے بچا لیجیے، برے اخلاق سے بچا لیجیے، برے دن سے بچا لیجیے، بری رات سے بچا لیجیے، برے آج سے بچا لیجیے، برے کل سے بچا لیجیے۔ اے اللہ دیکھیے کتنے پیارے بنتے بیٹھے ہیں، اے اللہ شرمندہ ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے خوشی کے موقع پر جیل میں اعلان کرایا کہ سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ جیل میں خوشی کا ایک طوفان مچ گیا، سب لوگ کپڑے بدلنے لگے۔ جب رہائی ہوگی، پھانسی کے پھندے کا انتظار کرنے والا، ایک سزائے موت کا انتظار کرنے والا ایک قیدی وہ اپنے افسر کے پاس پہنچا کہ مجھے بھی آپ انہی بیڑیوں کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیجیے۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہے آج جو میرے دربار میں آ جائے گا اس کو میں رہا کر دوں گا۔ تو افسروں کو بھی ترس آ گیا، وہ اس کو بھی لے گئے اور وہ اپنی بیڑیوں اور لشکریوں کے ساتھ بادشاہ کے تخت کے سامنے گر گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مجھے بھی رہا کر دیجیے۔ اے اللہ آج اس علاقے میں اعلان ہوا جاؤ فلاں جگہ میری مغفرت ملے گی۔ اے اللہ ہم بھی اپنے گناہوں کی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آئے ہیں اور آپ کے سامنے اپنا سر رکھ کر کہہ رہے ہیں ہمیں بھی رہا کر دیجیے، ہمیں بھی معاف کر دیجیے، ہمیں بھی ہماری بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، آسان موت نصیب فرما، جب تک زندہ رکھیے گا ایمان پر رکھیے گا، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا، بیماریوں اور اللہ گناہوں سے بچا کر رکھیے گا، اور جب وقت مقرر آئے اے اللہ تو آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا اور بغیر حساب و کتاب مغفرت کر کے جنت بھیج دیجیے گا۔ اللہ کتنی اچھی ہوگی وہ جنت جس میں آقا محمد رسول اللہ ہوں گے، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسن و حسین ہوں گے، حضرت ابراہیم و اسماعیل ہوں گے، اللہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، صحابہ اور اہل بیت ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، ازواج مطہرات ہوں گی۔ اے اللہ ایسا نہ ہو
کہ ہمارے ماں باپ جنت میں ہوں اور ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اے اللہ ہماری بیویوں کی بھی مغفرت کرنا، ہمارے والدین کی بھی مغفرت کرنا، ہماری عورتوں کو مضبوط کرنا۔ اے اللہ یہاں کے علماء اور یہاں کے دانشوروں پروفیشنل سب کا مزاج بن جائے۔ اے اللہ یہ عاجز گنہگار جب بھی یہاں آتا ہے آپ جانتے ہیں کن امیدوں کے ساتھ آتا ہے۔ اے اللہ مجھے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، مجھے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، مجھے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ چپے چپے میں اولیاء اللہ دفن ہیں، اے اللہ ان کی روحانیت سے کچھ حصہ عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد شامل حال فرما، غیبی مدد شامل حال فرما۔ اپنی قدرت کا تماشا دکھا دیجئے، ظالموں کے تکبر کو توڑ دیجئے، ان کے غرور اور گھمنڈ کو توڑ دیجئے۔ اے اللہ ان کو اپنی اوقات بتا دیجئے، ان کو اپنی اوقات بتا دیجئے۔ تمام شہداء اور رئیس الشہداء کو قبول فرما، رئیس الشہداء کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ جیالوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، خوشحال بنے، مضبوط ہو، نیک نام ہو، ہر اعتبار سے اے اللہ ہمارے اپنے وطن کو بلندی کے مقام تک پہنچا، روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بھی۔ اے اللہ اس ریاست کو خاص طور پر اپنی محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اے اللہ سازشوں کو ناکام فرما۔ ایک آخری دعا، آخری درخواست یہ ہے اللہ، اے اللہ ہم سب خطاکاروں کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر، اور اللہ انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی سب حضرات بیٹھے رہیے، بیٹھ جائیے 2 منٹ کے بعد۔ اس مدرسے میں جو بچوں نے حفظ کیا ہے ان کی دستار بندی ہونی ہے، صرف 8 بچے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ان کی ہمت افزائی کے لیے 2-4 منٹ اور بیٹھے رہیے۔ جزاکم اللہ۔ میں ان خوش نصیب بچوں کے نام یک کے بعد دیگری پکارتا ہوں اور حضرت والا اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی دستار بندی فرمائیں گے۔ توفیق احمد ڈار، جو اسٹیج پر بھیڑ ہے تھوڑا سا آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیے، ان بچوں کو آنے کا موقع فراہم کیجیے، تھوڑا سا وسعت پیدا کیجیے۔ توفیق احمد ڈار، ولد عبدالقیوم ڈار، بڑگام۔ حضرت والا سے عاطف احمد میر، ولد عبدالاحد میر، حسن پٹن۔ عاطف احمد میر، ولد عبدالاحد میر، حسن پٹن۔ عاظم نذیر صوفی، ولد نذیر احمد صوفی، گوری پورا بمئی، چھوٹا بچہ ہے، علمہ اس رمضان اس نے مدرسے میں ہی قرآن سنایا ہے۔ عاظم نذیر صوفی، ولد نذیر احمد صوفی، گوری پورا بمئی۔ انظر مقبول بٹ، ولد محمد مقبول بٹ، گوری پورا بمئی۔ ایک ہی بستی سے دونوں بچے ہیں، مجھے خوشی ہے ہمارے زنگیر سے۔ آصف احمد گنائی، بوٹنگو بستی کا بچہ ہے، مقامی میزبان بستی کا۔ آصف احمد گنائی، ولد علی محمد گنائی، بوٹنگو سوپور۔ بوٹنگو کی بستی میزبان بستی ہے، انہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آصف احمد گنائی، ولد علی محمد گنائی، بوٹنگو سوپور۔ حارث امتیاز ریشی، ولد امتیاز احمد ریشی، کہنوسا بانڈی پورا۔ حارث امتیاز ریشی، امتیاز احمد ریشی، کہنوسا بانڈی پورا۔ نعیم مشتاق، مشتاق احمد چوپان،
ترکپورہ بانڈی پورہ، نعیم مشتاق احمد چوپان ترکپورہ بانڈی پورہ، جمیل احمد ترخان ولد محمد یوسف ترخان ملنگام بانڈی پورہ۔ یہ جو آخری بچہ ہے اس کی وضاحت یہ کرنی ہے کہ اس بچے نے ہمارے مدرسے میں حفظ نہیں کیا ہے، بلکہ کیا نام ہے مدرسے کا؟ دارالعلوم قرآنیہ کوئن مقام، جو شفیع صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں سے حفظ کیا ہے، یہاں دور کر رہا ہے۔ اس کے والدین کی شدید خواہش تھی کہ ہمارے بچے کی دستار بندی ہو، ادارے نے اجازت دی ہے تو ہم اس بچے کی یہاں دستار بندی کر رہے ہیں، اس وضاحت کے ساتھ کہ اس بچے نے یہاں اس ادارے سے حفظ نہیں کیا۔ اس طریقے سے یہ خوش نصیب بچے، ان کی دستار بندی کی عظیم تقریب جو اس جلسے کا اصل عنوان تھا، وہ اپنے کل انشاءاللہ حضرت دارالعلوم سوپور میں انشاءاللہ ان کا خصوصی بیان ہوگا صبح 10 سے کل رحیمیہ کل دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ میں انشاءاللہ حضرت کی تشریف آوری ہوگی، وہاں دینی اجتماع ہوگا 11 بجے 11:30 بجے کے آس پاس آپ سبھی حضرات پہنچے۔ پھر منگل کے روز دارالعلوم سوپور میں اسی ملت کی دینی مجلس ہوگی، جس میں حضرت والا کا خصوصی خطاب ہوگا، آپ سب حضرات تشریف لائیں گے۔ اور اسی طریقے سے منگل کو ہی مغرب بعد گنبد میں جمعیت ابنائی ندوہ کے ذریعے انشاءاللہ